اور حضرت علیہ السلام کا مقام مجھ سے زیادہ بہتر آپ لوگوں نے عالموں سے سنا ہوگا، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. جتنی عقیدت یا معرفت لینے کے لیے میں یہاں پہ جس مقصد کے لیے میں آئی ہوں کہ یہ مولا کے وہ صحابی ہیں کہ جب مولا کو کوفہ والوں نے 70,000 سے زائد خطوط لکھ کر بھیجا، اور حضرت مسلم بن عقیل کے خط کے جواب میں جب مولا نے کہا کہ مولا آپ آ جاؤ تو یہاں حالات ٹھیک ہیں، تو یزیدیوں نے حضرت مسلم کو شہید کر دیا. اور مولا کوفہ تب تک مکہ سے روانہ ہو چکے تھے، مکہ سے روانہ ہو چکے تھے. تو جب یہاں کے کربلا کے قریب پہنچے تو اس وقت حضرت حور علیہ السلام یزید کے قافلے کے جو تھے جرنیل تھے، قافلے کے سالار تھے، اسے حکم دیا گیا تھا کہ مولا حسین کو روکو، کوفہ آنے سے روکو. اور انہوں نے کربلا کے مقام پہ پڑاؤ ڈالا اور روکا. قافلے والے میرے گھر والے پیچھے رہ گیا. انہوں نے جب حضرت حور علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو روکا تو امام حسین نے جلال میں آ کے کہا کہ اے حور، تیری ماں تیرے غم میں روئے. تو حضرت حور علیہ السلام کو جلال آیا اور ایک دم چپ کر کے بولے کہ اے حسین، کاش میں بھی آپ کی ماں کے لیے یہ کہہ سکتا، پر آپ کی ماں سیدہ بیگم سیدہ جنت کی مالک ہیں، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں. میں آپ کے لیے یہ الفاظ نہیں بول سکتا. اور شاید مولا حسین یہ جانتے تھے کہ یہ الفاظ بولنے سے حر کو اس کا مقام یا اس کی جو عقیدت وہ اہل بیت سے محبت دل میں رکھتا تھا، اس عقیدت کو مولا حسین نے یاد دلانے کے لیے حر کو کہا کہ اے حسین، تیری ماں تیرے غم میں روئے. اور یہ چیز حر کو اندر ہی اندر کھا گئی. اور مولا حسین نے حضرت حر کو یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ محمل میں ہمارے گھر کی مستورات ہیں، تو اپنی آواز اور لہجے کو آہستہ رکھ، وہ گھبرا جائیں گی، ڈر جائیں گی، اور اپنے ہاتھ کے اشاروں کو نیچے رکھ. اس کے بعد ہوا یہ کہ 9 محرم تک حر ان کی کربلا میں یزیدی قافلے آتے رہے اور حر ان کی سلاری کرتا رہا. لیکن جب 9 محرم کو کیا نام تھا ان کا، اس کا یزید کے ابن زیاد کے بھیجے ہوئے امر آس نام ہے شاید اس کا، مختار کے وہ مختار سقفی کا وہ سالہ بھی لگتا ہے مجھے، جس کا نام اس ذہن سے نکل گیا، گاڑی میں میرے ذہن میں تھا. تو میں بھائی آپ کو پتہ ہے جو جن کو امر آس نے یہ حور علیہ السلام کو جس نے آ کے 9 محرم کو بتایا تھا کہ صبح حسین کو ہم نے قتل ہی کرنا، ان کا نام یاد ہے مجھے؟ ابھی میرے ذہن تبھی نکل گیا. مجھے بھی یاد آ جائے گا تو میں آپ کو ویڈیو میں بعد میں بتا دوں گی. تو میرے خیال سے مصر ساتھ دیکھا یاد آ گیا مجھے، مصر ساتھ تھے، وہ تھا وہ ملاؤن چول آدمی خبیث. خیر، تو جب اس نے 9 محرم کو جا کے پوچھا کہ تمہارا ارادہ کیا، تو اس نے بتایا کہ صبح 8 محرم کی رات کو بتایا کہ میں ہر صورت میں ہم نے حسین کو قتل ہی کرنا ہے. اگر اس نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی تو ٹھیک، اور اگر نہ کی تو ہم اسے قتل ہی کریں گے، اور ہمارا قتل کا ہی ارادہ ہے. اس کے بعد حر گھبراتا ہوا رنگ اڑے ہوئے اپنے مصر سعد کے خیمے سے نکلا، جو کہ یزید کے اس تمام لشکر میں سب سے بڑا طاقتور جنرل تھا، جس کے بھروسے پہ یہ لوگ چل رہے تھے. اپنے حرم میں جا کے ساری رات پریشان رہا، اور بیوی کے نے پوچھا کہ کیا باتیں تھے، پریشان آپ کیوں ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی میں تو جا رہا ہوں مولا حسین کے پاس معافی مانگنے کہ میں جانتا ہوں یہ جنت کے سردار ہے، حسین حق پر ہے اور یزید غلط ہے، باطل ہے، تو میں مولا حسین سے معافی مانگنے جا رہا ہوں.
تو مولا حسین کی حر علیہ السلام کی بیوی اور بچوں نے کہا بابا آپ اکیلے جا رہے ہو تو ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، تو ہم یہاں رہ کے کیا کریں گے۔ جب یہ نکلے تو لوگوں نے کہا کہ شاید حر ڈر گیا ہے، تو انہوں نے کہا ہم تو اتنی زیادہ تعداد میں یہ تبرک یہاں پہ دیا جا رہا ہے، اگر آپ نے بھی لینا ہے تو آپ ضرور لیں۔ یہ دیکھیں تبرک۔ تو انہوں نے کہا کہ بابا ہم بھی آپ علیشا جو ساتھ بابا ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ مولا اب حور علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ مولا عباس کا بڑا روب و دبدبہ تھا۔ انہوں نے پہلے کاسب بھیجا کہ میں مولا سے کیسے بات کروں گا۔ مولا حسین نے مولا غازی عباس کو اپنے خیموں سے آگے بھیجا، جا کے میرا مہمان آ رہا ہے، جا کر لے کر آؤ۔ مولا عباس جب لینے آئے تو حور علیہ السلام نے ہاتھ بلند کر دیا کہ میں صلح کرنے کے لیے آ رہا ہوں، معافی مانگنے کے آیا ہوں۔ تو مولا عباس نے مسکرا کے کہا ہم جانتے ہیں، میں بھی تمہاری مہمان نوازی کے لیے آ رہا ہوں۔ تو جب یہ لے کر گئے تو حضرت حور علیہ السلام مولا کے قدموں میں گر پڑے، معافی مانگی اور روئے، مجھے معاف کر دیجئے۔ انہوں نے اپنے اس ہاتھ کو زخمی کیا کہ جس ہاتھ سے انہوں نے ملک اونٹ کا ملہار پکڑی تھی۔ مجھے اس جگہ اس چیز کا نام یہ تھا، وہ کندھار کے ملہار کچھ اس طرح کا بولتے ہیں، تو وہ پکڑی تھی۔ معافی مانگی، مولا نے کہا حور ہم نے تجھے معاف کیا۔ تو حضرت حور علیہ السلام نے کہا کہ اگر مولا آپ نے مجھے سچ میں معاف کر دیا تو صبح پہلی شہادت میری طرف سے ہوگی۔ تو مولا نے اس کی التجا کو قبول کیا، اس بات کو قبول کیا، اور تو اس کے بعد حضرت حور علیہ السلام کا جو پہلی شہادت کربلا میں ہوئی ہے وہ حضرت حور علیہ السلام کے بیٹے کی ہوئی ہے۔ اور میں نے عالم سے سنا تھا کہ شاید وہ اس لیے کہ حضرت حور علیہ السلام نے سوچا کہ رات میں شاید میرا بیٹا جذبات میں آ گیا ہوگا اور یہ نہ ہو کہ میں شہید ہو جاؤں، میرا بیٹا شاید نہ اپنا ارادے سے بدلے۔ تو پہلی شہادت حضرت حور علیہ السلام کی تھی، لیکن جن کی شہادت منظور ہو چکی ہو انہوں نے کیا بدلنا تھا۔ عالم دین جو سناتے ہیں ہم وہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن خود بھی کچھ سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ دوسری شہادت حضرت حور علیہ السلام کی تھی۔ یہاں پہ ایک واقعہ اور بتا دوں کہ جب حضرت حور علیہ السلام کے بیٹے کی پہلی شہادت ہوئی اور حر لینے گئے تو اس نے وہاں پہ دیکھا کہ مولا حسین اس کے جوان بیٹے کے لاشے پہ پہلے سے موجود تھے۔ تو حور نے کہا کہ مولا آپ کیوں لینے آ گئے، مولا آپ کیوں لینے آ گئے؟ تو مولا نے کہا اے حر، جوان بیٹے کی لاش پہ بوڑھے باپ نہیں جایا کرتے۔ ہائے مولا، اس وقت آپ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اکبر کے لاش پہ نا؟ اچھا چیک نہیں کرنا تھا، تیری مہربانی۔ اس نے مولا نے تو مولا حسین نے اس کے بعد جب حور علیہ السلام نے جنگ لڑی تو ان کے سر پہ چوٹ لگی اور ان کے سر سے اتنا خون بہہ رہا تھا کہ رکتا نہیں تھا۔ پھر مولا حسین نے جناب فاطمہ تو سیدہ کا ہی رومال حضرت حور علیہ السلام کے سر پہ باندھا تو خون رک گیا۔ کہتے ہیں روایات میں ملتا ہے کہ بہت بعد میں شاید مختار کے دور کے بعد یا اس سے بھی بعد میں لوگوں نے حضرت حور علیہ السلام کی قبر کو کھودا اور وہ رومال دیکھنے کے لیے، تو جب قبر کو کھودا اور وہ رومال ان کے سر سے اٹھایا تو خون پھر جاری اور ساری اسی رفتار میں ہو گیا۔ جب خون اسی رفتار میں، یہ دیکھیں السلام علیکم، کیا ہاں ادھر اوپر کر کے رکھ دو، اس دن بھی جوتیاں گئی کسی ایسی جگہ پہ رکھ جہاں پہ، یہ میری بھی رکھ دے۔ تو وہ رومال جب اٹھایا گیا تو خون پھر جاری و ساری ہو گیا۔ جب خون جاری و ساری ہو گیا تو انہوں نے وہ رومال رکھا تو خون پھر سے بند ہو گیا۔ تو یہ ایک ان کی فضیلت ہے، اور یہ وہ حور ہیں جو ایک لشکر سے دوسرے لشکر میں شامل ہو کے حر سے علیہ السلام میں، یہ میرے مولا کا دوسرے شہید، یہ ان کا در و دروازہ دیوار، یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ان کو سلام ادھر میرے
ایک تو میں یہ معرفت یہاں پہ اگر آپ نے معرفت لینی ہے تو پھر حضرت حضور علیہ السلام کے روزے پہ لازمی ہو کہ جو انہوں نے 9 دن میں اپنے اندر اپنے نفس کے ساتھ لڑائی لڑ کے جنگ لڑ کے جیتا ہے، یہ مقام ایسے نہیں ملتا. اور میرے یہاں آنے کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی تھا کہ میں حضرت علیہ السلام سے وہ معرفت اور وہ عقیدت لینے آئی ہوں، جو وہ جذبہ اور وہ ہمت لینے آئی ہوں جو انہوں نے پہلے محرم سے 2 محرم سے لے کے 9 محرم تک اپنے نفس سے لڑی. اور یہ ان کی زیارت ہے. میں یہ پڑھ لوں پھر آپ کے ساتھ آپ کو زیارت کرواتی ہوں. آپ بھی پڑھیے. یہاں پہ آنے کا میرا دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ جب میں 2017 میں زوار ہوئی تھی تو میرے ابو نے کہا تھا کہ میرے ابو کو اللہ جنت نصیب کرے، وہ ان سے بہت پیار کرتے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جب میرا پتر جب کربلا جاؤ تو حور کو میرا سلام ضرور دینا. تو اے حور علیہ السلام، آپ کو میرے مرحوم باپ کا ایک بار پھر سے سلام کہ مجھے دوبارہ آپ نے بلانے میں 5 سال لگا دیے. آپ کو مولا حسین کی اسی ماں کا واسطہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ حور علیہ السلام بنے. ہم سب کو جو آپ اس وقت زیارت دیکھ رہا ہے، میں آپ سے دعائیں کر رہا ہے. مولا حسین سے کہہ کہ ہم سب کی ایسی مہر لگوا دیجئے کہ ہم سال میں 2 سے 3 بار آپ کی زیارت کرنے ہیں، مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے، اور وہ معرفت حاصل کرے جو معرفت کے جس مقام پر آپ ہو یا اس معرفت سے کم ہی معرفت مل جائے، اس قابل ہو جائیں کہ ہم مولا کے غلاموں میں شامل ہو جائیں. مولا اے میرے مولا، جس طرح حضرت حور کو علیہ السلام بنا دیا، مولا ہمیں بھی اپنے غلاموں میں شامل فرما لو. یہ وہ پیارے صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنی غلطی کو سدھارتے ہوئے، اپنے نفس کو مارتے ہوئے، اتنی طاقت کو چھوڑ کر مولا حسین پہ اپنی جان کو قربان کیا. اور یہی معرفت میں ان سے لینے آئی ہوں اور میں یہاں سے لے کر ہی جاؤں گی، کیونکہ جب میں لاسٹ ٹائم گئی تھی تو میں نے ان سے یہی وعدہ لیا تھا کہ مجھے ویسی ہمت اور طاقت دیجیے کہ جو آپ نے 9 محرم میں دکھائی. ہم لوگ منہ کے قلبی ہیں اور ہمارے عمل کچھ اور ہے. مجھے میرا کردار ایسا چاہیے کہ لوگ مجھے دیکھ کے یہ نہ کہیں کہ یہ ندا اپی جا رہی ہے، یہ مبین مظہر جا رہی ہے. لوگ یہ دیکھ کے کہیں کہ یہ حسینی کنیز جا رہی ہے، یہ فاطمی کنیز جا رہی ہے. اب میں یہاں پہ 2 رکعت نماز اپنی طرف سے اور آپ لوگوں کی نیابت میں ادا کرتی ہوں. تو اللہ حافظ. مولا وارث، آپ لوگ اس ویڈیو کو پوز کر کے تو دعائیں مانگ سکتے ہیں. میں 2 رکعت نماز ادا کروں اور یہیں پہ ہم نے نماز ظہرین ادا کرنی ہے. تو ہو سکے تو میری ویڈیو کو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ معرفت حضرت حور علیہ السلام سے معرفت حاصل کر سکیں. علی کے ایسے ہوتے ہیں حسین کے غلام. یہ 72 شہداء میں ان کا نام ہے اور یہ بہت بڑا مقام ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ مولا آپ کے دور میں تو اتنے شیعہ حیدر قرار ہیں تو آپ قیام کیوں نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا اگر میرے لشکر میں مولا حسین کے لشکر میں تو 72 تھے نا، میرے لشکر میں 13 بھی ہو جائے نا، ان جیسے 13 بھی ہو جائیں تو میں قیام کر لوں گا. پر افسوس کہ وہ 13 بھی نہیں ہوئے تھے تب. اس کے لیے ایک لمبا قافلہ. اچھا میں یہاں پہ بند کر رہی ہوں اور اس کے بعد نماز پڑھتی ہوں. واقعہ میں آپ کو دوبارہ کسی دوسری ویڈیو میں سنا دوں گی. ابھی میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں اور آئس کریم آ گئی، میں ذرا آئس کریم کھا لوں تاکہ ایک تو گلا میرا نارمل ہو جائے، دوسرا نماز پڑھ لوں. ٹائم ہمارے پاس کم ہے. مولا وارث یا علی مدد. اس سے بڑی قسم مذہب اہل بیت میں دوسری ہے کوئی؟ جتنا بڑا گنہگار کیوں نہ، اگر دل میں بطول کا احترام، جنت میں ضرور جائے. لاکھوں کے یزید کے لشکر میں ایک اور جنتی کیوں ہوا؟ غور کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ کبھی غور کیا غور جنت میں کیوں چلا گیا؟ اتنے بڑے لشکر میں، ہزاروں کی فوج میں، لاکھوں کے لشکر میں ایک ہو
اس لیے کہ اس کے دل میں بطول کا احترام تھا۔ میں کوئی وہ روایت نہیں پڑھوں گا جو ڈھونڈنی پڑے، تمہارے بچوں کو بھی یاد ہے۔ اس نے حسین کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا۔ عرب میں اس سے بڑی گستاخی کوئی نہیں تھی۔ جیسے اس زمانے میں کوئی کسی کی گاڑی کی چابی چھین لے، سٹیئرنگ کو پکڑ لے، یعنی گربان تو اس سے بھی بڑی منزل ہے، یعنی گاڑی کی چابی کو چھین لے اور کہ میں گاڑی نہیں چلانے دوں گا۔ اور نے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، یعنی جیسے کہتے ہیں انڈر اریسٹ، کیا میرے زیر حراست ہے۔ فرمان ہے الشعراء تلامیذ الرحمن، مدحت اہل بیت لکھنے والا شاعر اللہ کا شاگرد ہوتا ہے۔ لکھنؤ کا ایک شاعر ہے، اس نے اس منظر کی تصویر وہی رہنے دی، مقصد بدل دیا۔ وہ کہتا ہے بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، بیمار مسیحا سے بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا، جینے کی رہ حق میں ادا پوچھ رہا تھا۔ اور نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا، بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا۔ میرا مولا میں راستہ بھٹک گیا، اس سے بڑا جرم کائنات میں ہو نہیں سکتا۔ حسین کا راستہ روکنا۔ امام کسی کو بد دعا نہیں دیتا، اخلاق امامت کے خلاف ہے یہ فکرہ، لیکن ہدایت مقصود تھی۔ حسین نے ہدایت کا ایک تیر چلایا جو نشانے پہ جا کے لگا، کیونکہ چلایا اس نے تھا جس سے خطا نہیں ہوتی۔ کیا فرمایا؟ اور تیری ماں تجھے روئے۔ عربی ادب گواہ ہے، یہ فکرہ بادشاہ نے بھی اگر فقیر کو کہا تو فقیر نے بھی جواب دیا، اور کے پورے بدن پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے اور بدن اس کا کانپنے لگا۔ پلٹ کے کہتا ہے آقا میں آپ کی ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ احترام ہور کی نجات کی ضمانت بن گئی۔ بطول کے احترام کا ایک فکرہ، میں آپ کی والدہ گرامی پر، یہ فکریں میں آپ کی والدہ گرامی پر درود کے سوا کچھ نہیں پڑھ سکتا، اسی وقت سے سوچ میں پڑ گیا۔ ابن ذوالفقار شریف فرما رہے ہیں ہمارا سلام ہور پر۔ حیدرآباد دکن کا شاعر کہتا ہے بسد خلوص بسد احترام کہتا ہے، کوئی بھی ہو اسے عالی مقام کہتا ہے۔ سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے، زمانہ ہور کو علیہ السلام کہتا ہے، جسے علی کی بیٹی نے سلام بھیج دیا۔ ایک جملہ سننا اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ بڑے شان سے چلا حسین کی طرف اور اس کا نوکر آیا۔ اس کا نوکر وہ ہے کہ حسین ابن علی نے ہور کا شکریہ ادا نہیں کیا ہوگا مولا نے، تاریخ میں نہیں۔ ہور کے غلام کا مولا نے شکریہ ادا کیا اور تاریخ میں موجود ہے۔ نوکر ہے ہور، پیچھے پیچھے چل رہا ہے، آگے آگے ہور بڑی تیزی سے جا رہا اور یہ پیچھے گردن جھکائے ہوئے، اور دیکھ کہتے ہیں آقا کہاں جا رہے ہو؟ بڑے جلال سے ہور کہتا ہے جنت۔ دوڑ کے سامنے آیا، رستہ روک کے کہتے ہیں اچھے آقا جب تک جہنم میں رہے ساتھ رکھو، اور اب جنت میں جا رہے ہو تو اکیلے جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ لے کر۔ 25 سال کا علی ابن ہور قریب آیا، کہتے بابا تیری وجہ سے حسین کو بیٹوں کے داغ دیکھنا پڑے گی، مہربانی کر مجھے بھی ساتھ لے جاؤ تاکہ تجھے بھی پتہ چلے کہ اولاد کا درد کسے کہتے ہیں۔ دائیں نوکر بائیں بیٹا، درمیان میں ہور، آنکھوں میں پٹی ہاتھوں میں رسی، تاریخ بچوں کو بھی یاد ہے۔ اچانک ہور کے بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر، ہور کام کے کہتے کیا ہو؟ کہ بابا علی اکبر آ رہے ہیں۔ حسین کی طرف ایک قدم باعمل ہو کے بڑھا دو صحیح، حسین اکبر جیسے شہزادے استقبال کے لیے بھیج دیتے۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی اللہ اکبر، اور کام کے کہتے اب کیا ہوا؟ اب الفضل العباس تشریف لا، علمدار لشکر حسینی ہمارے استقبال کے لیے آ رہے۔ 3 قدم ہور نے اور اٹھائے، ہور کے بیٹے کی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رکتا نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کانپنے لگا، کہا اب کیا ہوا؟ کہا ابھی عبداللہ حسین ابن علی خود ہمارے استقبال کے لیے۔ ایک مرتبہ ہور نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا، اپنے رخسار حسین کے قدموں میں ملتا جاتا تھا اور رو رو کے کیا کہتا تھا مولا مجھے معاف کر۔
مولا کیا مجھے بھی معافی مل سکتی؟ اتنا سنگین جرم تھا، ڈائریکٹ معافی نہیں مانگی، تاریخ کے فکر ہے، کیا مجھے بھی معافی مل سکتی ہے؟ اب اگر حسین کہتے نا معاف کر دیا تو اخلاق حسین سے دور ہے۔ حسین نے اٹھایا، ہاتھوں کی رسی کھولی، آنکھوں کی پٹی کھولی، مٹی صاف کر کے کہا بھائی ہو یہ کیا حال بنا رکھا؟ جو میرا پہلا جملہ میں صاحب کا یاد ہو تو یہ آخری جملہ ہے، مولا کیا واقعی آپ نے مجھے معاف کر دیا کہ بھائی کہاں؟ امام فرماتے اور میں نے تجھے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو نے میری ماں کا حیا کیا۔ جو میری ماں کا حیا کرے میں حسین اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ تیری تو غلطی کچھ نہیں، تیری غلطی اس سے بھی بڑھ کے اور تو میری ماں کا حیا کرے تو میں تجھے معاف کر دوں۔ ابھی یہ فکر زبان پر آئی اور تھاڑے مار مار کے رونے لگا، کہنے لگا کریم آقا آپ نے تو معاف کر دیا، کیا اس بی بی نے بھی معاف کر دیا؟ جب میں نے تیرے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا تھا تو محمل سے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ابھی یہ فکرے ختم نہ ہوئے تھے کہ محمل کے خیمے کا پردہ اٹھا، سفید بالوں والی کنیز باہر آئی، اس نے کہا اور شہ نصیب تیرا، علی کی ساری بیٹیاں سلام کہہ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ